الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا صدق اللَّهُ العظیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب مسلمانوں نے مومنوں نے دیکھا، الاحزاب لشکر کو، یعنی کافروں کا جو لشکر تھا بہت بڑا، جب اس کو دیکھا، پیچھے آپ نے اسی پچھلی آیات میں دیکھا کہ منافقین کا حال کیا تھا، کہ منافقین کی اندر کی حالت کیسی تھی جب انہوں نے جو ہے نا یہ بہت بڑا لشکر دیکھا تو وہ اندر سے کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اور خوف ان پہ طاری تھا، اور مختلف قسم کے بہانے تلاش کر رہے تھے وہاں سے بھاگنے کے۔ اور اگر آپ بھی جاتے بادل ناخواستہ تو ایک چکر لگاتے وہاں میدان کا، پھر واپس چلے جاتے، جس کو قرآن نے کہا کہ ما قاتل الا قلیلا، کہ بس وہ برائے نام ہی آتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کا یہ حال تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی حالت کو بیان فرما رہا ہے کہ منافقین کا حال یہ تھا اور مومنوں کا حال کیا ہے۔ ان کی آنکھیں بھی وہ 12,000 کا لشکر دیکھ رہی تھیں، اور مومنوں کی آنکھیں بھی 12,000 کا لشکر ہی دیکھ رہی تھیں، دونوں کے سامنے تھا۔ اور یہ بڑا لشکر تھا، کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہے، کہ اتنا بڑا لشکر تو پہلے عرب کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے نا کہ غزوہ احد میں بھی 3,000 کا لشکر تھا کفار کا، اور یہ تو 12,000 آ گیا ہے۔ اتنا بڑا لشکر تو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی، اور اب اللہ تعالیٰ مومنوں کی حالت کو بیان فرما رہا ہے کہ اسی لشکر کو مومنوں نے بھی دیکھا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کدھر گیا اللہ کا وعدہ۔ منافق کہہ رہے تھے اللہ رسول کا وعدہ تو جھوٹا نکلا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ نے تو ہم اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ اس وعدہ کو دھوکہ قرار دیتے تھے، اور مومنوں کی حالت کیا ہے کہ وہ سامنے لشکر کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کو رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ سامنے آ گئے ہیں نا، تو یہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے بھی سچ فرمایا، اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے تھے کہ دھوکہ کیا ہے، یہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ یہ وعدے کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور پھر وہ غزوہ خندق کے دوران خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی تھی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑا۔ جب پہلی چوٹ لگائی تو اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ ہاں جی، پھر آپ نے دوسری جب اس پر چوٹ لگائی تو وہ دوسرا حصہ ایک ٹوٹ کے چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فارس کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں،
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں شام کے محلات کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں جو ہے نا فارس کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چوٹ لگائی تو وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب یہ چیز جو تھی کہ اب یمن کدھر ہے، وہ تو عرب کے باہر کی سائڈ ہے نا، ہاں جی، شام کا علاقہ، یہ ایران کا علاقہ، یہ عرب کی سرزمین سے خطہ جزیرۃ العرب سے باہر ہیں۔ تو جب حضور نے باہر اتنی بڑی طاقتوں کی خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، تو اب مومنوں کے دل میں یہ تھا کہ یہ 12 کیا ہے، 12,000 کا لشکر ہے، اگر 12 لاکھ کا بھی ہوگا تو اللہ ہمیں ہی فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اب یہ ہم اس کو فتح کریں گے تو اس علاقے سے باہر نکلیں گے نا ہم، یہ تو عرب کا علاقہ ہے اور عرب کی فوج ہے، اس کو ہم فتح کریں گے تو باہر جائیں گے نا، تو پھر ہم کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، ہاں جی، پھر ہم جو ہے نا یمن کو فتح کریں گے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے ہیں نا، تو اللہ رسول نے تو ہمیں فتح کی نصرت کی نوید سنا دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، اور اللہ نے بھی سچ فرمایا، اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا ہے۔ یہ مومنوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہاں جی، کوئی گھبرائے نہیں ہے، وہ کسی قسم کی کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے آنکھوں میں چمک ہے، ان کے دل کے اندر جذبہ جہاد اور بڑھ رہا ہے۔ یہ آگے آئے گا نا، اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو سامنے بڑا لشکر ہے وہ گھبرا رہے تھے، اور ان کی حالت یہ ہے، یہ دیکھ دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے، اور ان کی ایمان کی حالت اور مضبوط ہو رہی ہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے، ہاں جی، ان کے اضطراب ہیں، ان کے اندر اطمینان ہے، ہاں جی، منافقین کے اندر اضطراب تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ہاں جی، کیا بنے گا، لیکن یہ کیا ہے، یہ ایمان ان کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وَمَا زَادَهُمْ، اور اس نے نہیں بڑھایا الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ اس کی رضا کو تسلیم کر لینا، یہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا اور اللہ پر یقین بھی، اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا جو حالت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا۔ تو یہ حالت تھی کن کی، جو اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے، مومن تھے، جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ہاں جی، ان کی حالت یہ ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر بیماری، قرآن نے کہا، ہاں جی، منافقت ہے، ان منافقوں کا حال کیا ہے کہ وہ منافق ڈر کے مارے اندر، ہاں جی، گھس رہے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، جو نکلتا اس کو بھی روکتے ہیں، رک جاؤ، نہ جانا، بڑے خطرات ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ہاں جی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور خود بھی ڈر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، ہمیں اجازت دے دو، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتا بکواس کرتے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں محبوب، ان کے جو ہے نا اصل میں ان کے اندر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ تو اس لیے، اور لیکن مومنوں کی حالت کیا ہے، مومن ہر وقت تیرے ساتھ ہیں، ہاں جی، ان کو تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے نا کہ تعداد سے، کہ احد کے میدان میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، ہاں جی، اور بدر کے میدان میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، ادھر 313 ادھر 1000 ہے، اور احد کے میدان میں وہ 3000 ہے اور یہ 700 رہ گئے، کتنے؟ 700۔ مدینہ سے چلے تو 1000 تھے، 300 منافقین جو ہیں وہ راستے میں ہی
انہوں نے 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کیا ہے، کیونکہ مدینہ سے احد تقریباً 2 کلومیٹر ہے، اتنے سفر ہے، تو وہ 1 کلومیٹر بھی سفر نہ کر سکے اور بھاگ گئے درمیان سے، 700 رہ گئے ہیں لیکن وہ پیچھے ہٹے کیوں جی؟ تو یہ مومن ڈٹ جاتا ہے نا، ہاں جی، منافق بھاگ جاتا ہے، مومن ڈٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھا مومنوں کی حالت کو، ہاں جی، کہ ان کی حالت کیا ہے جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ ہے جو وعدہ کیا ہم سے، آ گئے ہیں اب یہ ذلیل رسوا ہو کے جائیں گے۔ اللہ نے اس پر فتح کی نوید ہمیں سنا دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ خطۂ عرب ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 2 سپر طاقتوں پر بھی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہاں جی۔ تو یہ ہے وصدق اللہ ورسولہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ منافقین کہتے تھے کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے، ہم سے دھوکہ ہو گیا ہے، لیکن مومن کہتے ہیں نہیں، اللہ نے بھی سچ فرمایا، اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا، سچا وعدہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا اسلام پہ راضی رہنا، اللہ پہ راضی رہنا، یہ حالت بھی ان کی مضبوط ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے ایمان اور تسلیم کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما لے، ہمارے درود پاک کو قبول فرما لے، درس قرآن کو قبول فرما، ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قبلہ کاری صاحب کو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے صحت کاملہ عطا فرما، بھائی محمد بلال کو صحت کاملہ عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے میرے آقا کی ساری امت پہ کرم فرما، میرے آقا کی امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، دیگر جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں عطا فرما، ہمارے جو نمازی فوت ہو چکے ہیں مولا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کے ایمان کو، تسلیم کو محفوظ فرما، اور اس میں مولا ترقیاں عطا فرما، روحانی درجات عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے مولا شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما، اس کے وسوسوں سے محفوظ فرما، اپنی رحمت والی پناہ عطا فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔